ابا خدا کا واسطہ میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کریں، ابا اسے روکیں، یہ ظلم کیسے کر سکتا ہے وہ؟ ایک چھوٹی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا کیسے دے سکتا ہے کوئی؟ میری روتی ہوئی کانپتی ہوئی آواز میرے اپنے بابا کے کانوں میں پڑ رہی تھی، لیکن وہ بے بس تھے، بالکل بے بس۔ ان کے ہاتھ سائیکل کے ہینڈل پر اسی طرح جمے ہوئے تھے جیسے ان میں جان ہی نہ رہی ہو۔ رات کا اندھیرا اس قدر گہرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دسمبر کی سردی ہڈیوں کے اندر تک گھسی جا رہی تھی، اور ہم گاؤں سے باہر اس بیابان کچے رستے پر کھڑے تھے جہاں دور دور تک کوئی انسان تو کیا کوئی جانور بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنے بابا کے ساتھ ان کی پرانی سائیکل پر بیٹھی شہر سے دور ایک رشتہ دار کی فوتگی سے واپس آ رہی تھی، جب اچانک سے بابا نے سائیکل روک دی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، ابا خیریت تو ہے؟ یہاں کیوں رک گئے؟ لیکن وہ چپ کر گئے۔ ان کی خاموشی نے میرے دل میں پہلا خوف پیدا کیا تھا۔ میں نے سائیکل سے اتر کر اپنے بابا کے ہاتھ میں پکڑی لالٹین لی اور یہ دیکھنے کے لیے آگے بڑھی کہ رستہ کیوں رکا ہے۔ جیسے ہی میں نے لالٹین کی کانپتی ہوئی روشنی سامنے کی، میرا سانس وہیں اٹکا رہ گیا۔ میری چیخ میرے حلق میں ہی دب گئی، کیونکہ وہاں اس کچے رستے کے بیچوں بیچ وہ کھڑا تھا، وہ جسے سارا گاؤں وڈیرا کہتا تھا، وہی جس سے میرے بابا ہمیشہ مجھے ڈراتے رہتے تھے، وہی جس کی آنکھوں میں میں نے اپنے لیے آگ دیکھی تھی، وہی جس سے میں انجانے میں 2 بار ٹکرا چکی تھی۔ وہ اکیلا تھا، اس کے ہاتھ پشت پر بندھے تھے اور اس کی آنکھیں خدا کی پناہ، وہ آنکھیں لالٹین کی روشنی میں کسی بھوکے بھیڑیے کی طرح چمک رہی تھی۔ ان میں اتنا غصہ، اتنی نفرت اور اتنی وحشت تھی کہ میرے قدم زمین نے جکڑ لیے۔ میں وہیں کھڑی کانپ رہی تھی جب میرے بابا کی لرزتی ہوئی آواز آئی، وڈیرے سائیں، آپ یہاں اس وقت؟ ان کی آواز میں خوف واضح تھا۔ وڈیرا ہنسا نہیں، مسکرایا بھی نہیں، بس اپنی ان بھیانک آنکھوں سے مجھے گھورتا رہا، جیسے آج وہ مجھے کچا چبا جائے گا۔ میرا دماغ معاف ہو رہا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ میری یہ حالت کیوں ہوئی؟ آخر مجھ سے ایسی کیا خطا ہوئی تھی جس کی سزا اتنی بھیانک ملنے والی تھی؟ اس کی وجہ چند ہفتے پہلے شروع ہونے والے واقعات کا ایک سلسلہ تھا۔ میں رابعہ ہوں، نور محمد کی اکلوتی بیٹی۔ میری ماں مجھے تب چھوڑ کر چلی گئی تھی جب میں بہت چھوٹی تھی، مجھے تو اس کا چہرہ بھی ٹھیک سے یاد نہیں۔ تب سے میرے بابا نے ہی مجھے پالا تھا، وہ میرے لیے ماں بھی تھے اور باپ بھی۔ بابا گاؤں میں محنت مزدوری کرتے تھے، سارا دن کام پر رہتے اور میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ شاید گھر میں کسی عورت کے نہ ہونے کی وجہ سے، یا شاید میری فطرت ہی ایسی تھی کہ میں حد سے زیادہ خودسر اور شرارتی ہوتی چلی گئی۔ میری عمر کی لڑکیاں گڑیوں سے کھیلتی، سلائی کڑھائی سیکھتی، اور میں گلی کے لڑکوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتی، کنچے کھیلتی یا پھر گاؤں کے باغوں سے پھل چراتی۔ گاؤں میں کوئی بھی میری شرارتوں سے محفوظ نہیں تھا۔ میرے بابا کو روز میری شکایتیں ملتی۔ کبھی کوئی عورت آ کر کہتی، نور محمد بھائی، اپنی رابعہ کو سمجھاؤ، آج اس نے میرے مرغی کے بچے کو پتھر مار کر لنگڑا کر دیا۔ تو کبھی کوئی کہتا، اس نے میرے بیٹے کا سر پھاڑ دیا ہے۔ پرسوں ہی کی بات ہے، بابا شام کو تھکے ہارے کام سے لوٹے تو ہمارے ہمسائے چاچا کرم دین غصے میں بھرے ہوئے ہمارے گھر آ گئے۔ بابا نے انہیں پانی کا گلاس پیش کیا تو وہ دھاڑنے لگے، نور محمد، اپنی بیٹی کو لگام دو، آج اس نے پھر میرے ٹیپو کو مارا ہے۔ میں جو ڈر کے مارے چارپائی کے نیچے چھپی ہوئی تھی، دل ہی دل میں کڑھ رہی تھی کہ اس ٹیپو کو تو میں کل سبق سکھا کر رہوں گی، بڑا شکایتی بنا پھرتا ہے۔ بابا نے مجھ سے پوچھا، رابعہ، مجھے آج پھر تیری شکایت ملی ہے کہ تو گلی کے بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہی تھی اور جب تجھے ہارنا پڑا تو نے ٹیپو کو مارا۔ میں نے چارپائی کے نیچے سے ہی دھیرے سے سر باہر نکالا اور جھکا لیا۔ میں جانتی تھی کہ میرے ہمسائے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جہاں وہ مجھے ڈانٹ نہ پڑوا سکیں۔ بابا آج حقیقت میں پریشان ہو کر کہنے لگے، رابعہ، تمہاری حرکتیں دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہیں، تو جوان ہو رہی ہے، کچھ تو لحاظ کر میرا، لوگ کیا کہیں گے کہ باپ سے بیٹی سنبھالی نہیں جاتی۔ ان کی آواز میں اس دن ایک ایسی اداسی تھی جو میں نے پہلے محسوس نہیں کی تھی۔ میں نے ہمیشہ کی طرح آج بھی ان سے وعدہ کیا کہ ابا آئندہ ایسا نہیں کروں گی، لیکن میرا وہ وعدہ بھی ہمیشہ کی طرح جھوٹا ہی تھا۔ میں باز آنے والی نہیں تھی۔ میں اپنی 2 سہیلیوں آمنہ اور صوبیہ کے ساتھ گاؤں کے آخری سرے پر لگے مالٹے کے درخت پر چڑھی تھی۔ یہ باغ اسی وڈیرے کا تھا جس کا نام سن کر ہی گاؤں والوں کی ٹانگیں کانپ جاتی تھی، لیکن مجھے کیا پرواہ تھی۔ ہم تینوں درخت پر چڑھی ایک دوسرے کو کچے پکے مالٹے مار رہی تھیں اور ہنس رہی تھی۔ میں نے ایک بڑا سا مالٹا توڑا اور آمنہ کی طرف زور سے پھینکا۔ وہ نیچے جھک گئی اور وہ مالٹا سیدھا سامنے سے آتے لمبے تڑنگے آدمی کو لگا۔ وہ آدمی کوئی اور نہیں، خود وڈیرا تھا۔ وہ سفید شلوار قمیص میں ملبوس تھا،
کندھے پر رائفل لٹکائے شاید اپنی زمینوں کا چکر لگا کر واپس آ رہا تھا۔ مالٹا سیدھا اس کے کندھے پر لگا اور اس کا رس اس کے سفید کپڑوں پر پھیل گیا۔ میں بجائے شرمندہ ہونے کے کھلکھلا کر اونچی اونچی ہنس دی۔ میری ہنسی اتنی تیز تھی کہ دور تک سنی جا سکتی تھی، لیکن میری سہیلیاں آمنہ اور صوبیہ، وہ دونوں ڈر کے مارے درخت سے ایسے چپک گئیں جیسے بے جان ہوں۔ ان کے چہرے زرد پڑ گئے تھے۔ رابعہ نیچے اتر، آمنہ نے خوف سے سرگوشی کی۔ تو پاگل ہو گئی ہے؟ تجھے پتہ ہے یہ کون ہے؟ مجھے تب احساس ہوا۔ میں نے ہنسی روک کر نیچے دیکھا۔ وڈیرے نے مالٹا زمین سے اٹھایا، اسے دیکھا، پھر اپنے کندھے پر لگے داغ کو دیکھا اور پھر اس نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا، ایک ایسی آگ تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ کچھ بولا نہیں، بس مجھے گھورتا رہا۔ اس کی وہ خاموش نظریں میری ہنسی کو اندر ہی جما گئیں۔ میری سہیلیاں ڈر کے مارے پہلے ہی نیچے اتر کر بھاگ گئی تھیں۔ میں بھی جلدی سے نیچے اتری، لیکن میں ڈری نہیں، بس تھوڑا سا گھبرائی تھی۔ میں نے کندھے اچکائے اور یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، وہاں سے بھاگ نکلی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ وہیں کھڑا مجھے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، اور یہی بات سب سے زیادہ خوفناک تھی۔ اس دن میں نے گھر آ کر بابا کو کچھ نہیں بتایا۔ میں اس واقعے کو مکمل طور پر بھول چکی تھی۔ کچھ دن گزرے، میں نے پھر سے گلی کے بچوں کو اکٹھا کیا اور ہم سب گاؤں کے باہر والے میدان میں کرکٹ کھیلنے لگے۔ میں نے بابا سے وعدہ کیا تھا، لیکن میں خود کو روک نہیں پائی تھی۔ میری باری آئی تو میں نے پہلی ہی گیند پر زور سے بلہ گھمایا۔ گیند ہوا میں بلند ہوئی اور سیدھی سامنے سے آتے اسی وڈیرے کے سینے پر لگی۔ وہ اس بار بھی اکیلا تھا، شاید اپنی زمینوں سے واپس آ رہا تھا۔ اس بار میں ہنسی تو نہیں تھی، لیکن شرمندہ بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ گیند اس کے سینے پر لگ کر نیچے گر گئی تھی۔ اس دفعہ وہ پہلے سے زیادہ غصے میں آ گیا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا، بس وہیں کھڑا مجھے انہی بھیانک آنکھوں سے گھورتا رہا۔ میرے ساتھ کھیلنے والے سارے بچے ڈر کر بھاگ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ وڈیرا آج تو مجھے گولی مار دے گا، کیونکہ اس کے کندھے پر آج بھی رائفل موجود تھی۔ میں بھی تھوڑا ڈر گئی اور اپنا بلہ وہیں چھوڑ کر گھر کی طرف بھاگ گئی۔ اس شام جب گلی کے بچوں نے بابا کو یہ سارا قصہ سنایا تو انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا۔ وہ اس قدر غصے میں تھے کہ انہوں نے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھا دیا۔ وہ چلا رہے تھے، رابعہ تجھے ہو کیا گیا ہے؟ تو میری عزت مٹی میں ملانا چاہتی ہے؟ تجھے ذرا بھی احساس نہیں کہ ہم غریب لوگ ہیں اور وہ گاؤں کا وڈیرا ہے، وہ ظالم آدمی ہے۔ روتے روتے میں نے انہیں مالٹے والا قصہ بھی سنا دیا تھا۔ میرے بابا جو پہلے ہی غریب اور ڈرپوک آدمی تھے، یہ سن کر تو خوفزدہ ہو گئے۔ ان کا رنگ پیلا پڑ گیا اور وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ رابعہ، یہ تو نے کیا کر دیا؟ تجھے پتہ ہے وہ کتنا ظالم اور سخت طبیعت کا آدمی ہے؟ وہ گاؤں کا وڈیرا ہے۔ وہ اس طرح کی بے عزتی کبھی برداشت نہیں کرتا۔ وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں اس دن پہلی بار اپنے بابا کی آنکھوں میں حقیقی خوف دیکھ کر سہم گئی تھی۔ میں نے ان سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ اب کبھی اس وڈیرے کے سامنے بھی نہیں جاؤں گی۔ خیر، دن گزرنے لگے، ہفتے گزر گئے۔ میں اس سارے قصے کو تقریباً بھول چکی تھی۔ مجھے لگا شاید وڈیرے نے بھی مجھے معاف کر دیا ہوگا، یا وہ اتنی سی بات پر کیا کرے گا، آخر کو میں ایک بچی ہی تو تھی۔ پھر اچانک سے ہمیں ایک دور کے رشتہ دار کی وفات پر شہر سے باہر جانا پڑا۔ وہ رشتہ دار بابا کے بہت قریبی تھے، اس لیے جانا ضروری تھا۔ بابا مجھے اکیلا گھر چھوڑنے پر راضی نہیں تھے۔ وہ مجھے لے کر بہت فکر مند رہتے تھے، خاص طور پر وڈیرے والے واقعے کے بعد، اس لیے وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ ہم 2 دن وہاں رہے اور آج تیسرے دن کی رات کو واپس آ رہے تھے۔ واپسی پر بس نے ہمیں اڈے پر اتارا تو رات بہت ہو چکی تھی۔ گاؤں تک جانے کے لیے کوئی سواری نہیں تھی، اسی لیے بابا نے کسی سے مانگ کر پرانی سائیکل کا انتظام کیا اور مجھے اس پر بٹھا کر پھر گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ گاؤں کا رستہ کچا اور سنسان تھا، سردی بھی بہت تھی۔ میں راستے بھر بابا سے باتیں کرتی آ رہی تھی، لیکن جیسے ہی ہم اس بیابان جگہ پہنچے، بابا نے سائیکل روک دی، اور پھر جب میں نے لالٹین آگے کی تو وہ سامنے کھڑا تھا، وڈیرا، آنکھوں میں وہی پرانا تیش لیے، وہی غصہ لیے، جیسے وہ مہینوں سے اسی جگہ میرا انتظار کر رہا ہو۔ میرے بابا بے حد خوفزدہ ہو گئے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میرے کیے کی سزا اب مجھے ملنی تھی۔ وہ وہاں ایک بت کی طرح کھڑا رہا، نہ ہلا نہ کچھ بولا، بس مجھے اپنی وحشی نظروں سے دیکھتا رہا۔ جب وہ وڈیرا مسلسل ادھر کھڑا رہا تو میں نے اپنے بابا کے کان میں سرگوشی کی، ابا آپ سائیکل چلائیں نا، ہم سائیڈ سے ہو کر نکل جاتے ہیں۔ میرے بابا نے ڈرتے ڈرتے سائیکل کو آگے بڑھایا۔ وہ اس کے پاس سے خاموشی سے گزر جانا چاہتے تھے، جب وڈیرے نے ایک جھٹکے سے سائیکل کا ہینڈل پکڑ کر روک لیا۔ سائیکل رک گئی اور میں گرتے گرتے بچی۔
وڈیرا گرجدار آواز میں بولا۔ نور محمد، اب اتنے گستاخ ہو گئے ہو کہ میرے سامنے سے ایسے ہی گزر جاؤ گے؟ اپنی بیٹی کے کیے گئے کرتوت بھول گئے ہو کیا؟ یا یہ سوچا تھا کہ میں بھول جاؤں گا؟ اس کی آواز میں اتنی دھمک تھی کہ میرے بابا کانپنے لگے۔ میں بھی ڈر گئی تھی کہ واقعی ہی وہ مجھ سے ان دونوں واقعات کا بدلہ لینے آیا ہے۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے کہا، وڈیرے سائیں، ابھی رات کا وقت ہے، ہم فوتگی سے واپس آ رہے ہیں، کچھ خدا کا خوف کریں، جو بھی بات ہے صبح ہمارے گھر آ کر لینا۔ میری آواز بھی کانپ رہی تھی، لیکن میں نے بہادری کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی۔ وڈیرا میری بات سن کر ہنسا۔ ایک خوفناک قہقہا اس کے منہ سے نکلا جو رات کے اس ویرانے میں اور بھی بھیانک لگ رہا تھا۔ صبح، وہ بولا، صبح کا انتظار کون کرے گا؟ جو فیصلہ ہونا ہے وہ آج رات ابھی اسی وقت ہوگا۔ اس نے میرے بابا کی طرف دیکھا جو ہاتھ جوڑے کھڑے تھے، لیکن وہ نہ مانا اور میرے بابا سے کہنے لگا، نور محمد، گھر جا کر تیاری کرو، آج ہی میں تمہاری بیٹی رابعہ سے نکاح کروں گا۔ یہ سننا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے بابا تو جیسے سکتے میں آ گئے۔ میں ہتھے سے اکھڑ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم پاگل ہو گئے ہو؟ میں تم جیسے ظالم آدمی سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ تم میرے باپ کی عمر کے ہو۔ میں غصے اور خوف سے چلا رہی تھی۔ وڈیرے نے میری طرف دیکھا اور اتنی زور سے دھاڑا، چپ ہو جا لڑکی، ورنہ تیری زبان کھینچ لوں گا۔ اس کی دھاڑ سے میں سہم کر خاموش ہو گئی اور بابا کے پیچھے چھپ گئی۔ وڈیرے نے میری طرف نہیں دیکھا۔ اس کی نظریں اب میرے بابا پر جمی تھیں جو بے بسی کی تصویر بنے کھڑے تھے۔ وہ ان سے کہنے لگا، نور محمد، گھر جا کر تیاری کرو، آج ہی میں تمہاری بیٹی رابعہ سے نکاح کروں گا۔ میں مولوی اور گواہوں کو لے کر ابھی کچھ دیر میں پہنچ رہا ہوں۔ اس نے بابا کو کوئی جواب دینے کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ ایک طرف ہٹ گیا اور اپنے ہاتھ سے ہمیں جانے کا اشارہ کیا۔ سائیکل اٹھاؤ اور سیدھا گھر چلو، اور یاد رکھنا، اگر بھاگنے کی یا کوئی ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا اس گاؤں سے تمہاری لاشیں بھی کسی کو نہیں ملیں گی۔ میرے بابا نے کچھ نہیں کہا۔ وہ کسی مشین کی طرح آگے بڑھے، سائیکل اٹھائی۔ میں بھی روتی ہوئی ان کے پیچھے بیٹھ گئی۔ سارا راستہ میں روتی رہی اور بابا خاموشی سے سائیکل چلاتے رہے۔ اس رات اس کچے راستے پر سائیکل کے پہیوں کی چرچراہٹ اور میری سسکیوں کے علاوہ کوئی آواز نہیں تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چلتی سائیکل سے کود جاؤں، بھاگ جاؤں کہیں دور، لیکن میں جانتی تھی کہ میں اس وڈیرے سے بھاگ نہیں سکتی۔ اور میرے بابا، وہ تو جیسے جیتے جی مر گئے تھے۔ ہم لوگ کسی مردے کی طرح گھر پہنچے۔ گھر پہنچتے ہی میں اپنے باپ کے پیروں میں گر گئی۔ ابا مجھے بچا لیں، میں اس درندے سے شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ ابا کچھ کریں، ہم یہاں سے بھاگ جاتے، ابھی بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن میرا باپ، وہ بے بسی کے گھونٹ پی کر رہ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وڈیرے کے شکنجے سے نکلنا ناممکن ہے۔ وہ وہیں دہلیز پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں ان کے پاس بیٹھی روتی رہی۔ ہر گزرتا لمحہ میری وحشت میں اضافہ کر رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کسی شکاری کے جال میں پھنسی ایک چھوٹی سی چڑیا ہوں جو اب کبھی آزاد نہیں ہو سکے گی۔ کچھ ہی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ دستک نہیں تھی، وہ میری موت کا پروانہ تھا۔ میرے بابا جو دہلیز پر سر جھکائے بیٹھے تھے، اس دستک پر ایسے اچھلے جیسے انہیں کسی بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ میں جو ان کے پیروں میں گری رو رہی تھی، ان سے لپٹ گئی۔ ابا خدا کے لیے دروازہ مت کھولیں، ابا ہم مر جائیں گے لیکن اس ظالم کے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ میری آواز گھٹ رہی تھی، میرے آنسو میرے گالوں پر جمتے جا رہے تھے۔ بابا نے کانپتے ہاتھوں سے مجھے خود سے الگ کیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، ان کی آنکھیں ویران تھیں، جیسے ان میں اب کوئی امید، کوئی زندگی باقی نہ رہی ہو۔ وہ اٹھے، ان کے قدم لرز رہے تھے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھے جیسے کوئی سزائے موت کا قیدی اپنے مقتل کی طرف بڑھتا ہے۔ دروازے پر پھر دستک ہوئی، اس بار زیادہ زور سے، جیسے دستک دینے والا اپنا صبر کھو رہا ہو۔ بابا نے لکڑی کا بوسیدہ دروازہ کھول دیا۔ باہر وہی کھڑا تھا وڈیرا۔ اس کی آنکھیں اس رات کے اندھیرے میں بھی چمک رہی تھیں، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ایک مولوی صاحب تھے جن کی داڑھی سینے تک آتی تھی اور ان کے ہاتھ میں ایک پرانا سا رجسٹر تھا، اور ان کے پیچھے دو ایسے آدمی کھڑے تھے جنہیں دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ عجیب و غریب، بے حد عجیب تھے۔ ان کی آنکھیں تو تھیں لیکن ان میں پتلیاں نہیں تھیں، وہ بالکل سفید تھیں جیسے سنگ مرمر کی ہوں، اور ان کے کان وہ بھی عجیب طرح سے مڑے ہوئے تھے جیسے وہ کچھ سن ہی نہ سکتے ہوں۔ وہ دونوں بت بنے کھڑے تھے، نہ ان کے چہروں پر کوئی تاثر تھا، نہ ہی وہ پلکیں جھپک رہے تھے۔ وڈیرا ایک قدم آگے بڑھا اور مولوی صاحب کے ساتھ اندر آ گیا۔ وہ دونوں عجیب آدمی بھی کسی مشین کی طرح ان کے پیچھے اندر آ گئے۔ بابا، میرے بے بس بابا، اس وڈیرے کے پیروں میں گر گئے۔
انہوں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ وڈیرے سائیں، میری عزت خاک میں نہ ملائیں، میں آپ کا مجرم ہوں، میری بیٹی نادان ہے، اس نے غلطی کی، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اسے معاف کر دیں، ہم یہ گاؤں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے، خدا کے لیے ہماری جان بخش دیں، یہ چھوٹی سی بچی ہے، اس کی زندگی برباد نہ کریں۔ بابا ایک چھوٹے بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ ان کی پگڑی ان کے سر سے گر کر وڈیرے کے قدموں میں پڑی تھی۔ میں یہ منظر دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ میرا باپ، جس نے کبھی اپنا سر کسی کے آگے نہیں جھکایا تھا، آج اس درندے کے قدموں میں پڑا گڑ گڑا رہا تھا اور میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وڈیرے نے ایک لمحے کے لیے بابا کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر نہ غصہ تھا نہ رحم، وہ بالکل سپاٹ تھا۔ اس نے نرمی سے جھک کر بابا کے ہاتھ اپنے پیروں سے ہٹائے اور انہیں بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ نور محمد، اٹھ جاؤ، میں یہاں تمہاری بے عزتی کرنے نہیں آیا، نہ ہی میں تمہیں کوئی سزا دے رہا ہوں۔ جو میں نے کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ اس نے بابا کی پگڑی اٹھا کر ان کے ہاتھ میں دی اور کہا، آپ کو پچھتانا نہیں پڑے گا۔ اس کی آواز اتنی پرسکون اور ٹھہری ہوئی تھی کہ مجھے اس پر اور زیادہ غصہ آیا۔ یہ کیسا آدمی تھا جو کسی کی زندگی کا فیصلہ اتنی آسانی سے کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم پچھتاؤ گے نہیں؟ میں چیخی، تم انسان ہو یا جانور؟ تمہیں ذرا بھی رحم نہیں آتا؟ میرے باپ کی حالت تو دیکھو۔ تم کیا سمجھتے ہو تم زبردستی مجھ سے شادی کر لو گے؟ میں مر جاؤں گی لیکن تمہاری بیوی کبھی نہیں بنوں گی۔ وڈیرا میری طرف مڑا۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا۔ اس کی انہی سفید آنکھوں والے گواہوں کی طرح اس کی نظریں بھی میرے وجود میں اترتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ کچھ بولا نہیں، بس مولوی کی طرف مڑا۔ مولوی صاحب، نکاح کی تیاری کریں۔ مولوی صاحب نے اپنا رجسٹر کھولا اور کانپتے ہاتھوں سے اس پر کچھ لکھنے لگے۔ میرے بابا دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ وہ بے جان آنکھوں سے فرش کو گھور رہے تھے۔ مجھے لگا جیسے اس چھوٹے سے کچے مکان کی دیواریں مجھ پر گر رہی ہیں۔ باہر مکمل سناٹا تھا، نہ کسی کتے کے بھونکنے کی آواز، نہ کسی پہرے دار کی۔ نہ جانے گاؤں والے بھی کہاں مر گئے تھے۔ سارے جیسے آج رات اس گاؤں میں صرف ہم 4-5 لوگ ہی زندہ تھے اور باقی سب مر چکے ہوں۔ مولوی نے مجھ سے میرا نام پوچھا۔ میں خاموش رہی، میں بس رو رہی تھی۔ وڈیرے نے میری طرف دیکھے بغیر میرا نام بتایا، رابعہ بنت نور محمد۔ مولوی نے رجسٹر پر لکھا اور پھر نکاح کا خطبہ پڑھنا شروع کر دیا۔ میں زمین پر بیٹھی تھی اور میرے کانوں میں کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ مجھے بس اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دونوں عجیب سے آدمی جو شاید گواہ تھے وہیں بت بنے کھڑے رہے۔ ان کے چہرے قبلے کی طرف تھے لیکن ان کی آنکھیں سامنے دیوار پر جمی تھیں۔ جب مولوی نے مجھ سے پوچھا، رابعہ بنت نور محمد، کیا آپ کو وڈیرا سکندر خان ولد، اس نے جو بھی نام لیا مجھے یاد نہیں، کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ میں نے زور سے چیخ کر کہا، مجھے قبول نہیں ہے، مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے، خدا کے لیے مجھے بچا لو کوئی۔ میری آواز اس کمرے میں ٹکرا کر رہ گئی۔ ان اندھے بہرے گواہوں پر کوئی اثر نہیں ہوا، وہ اسی طرح کھڑے رہے۔ وڈیرے نے میری طرف نہیں دیکھا، اس نے بس ایک ہاتھ اٹھا کر مولوی کو اشارہ کیا کہ وہ جاری رکھے۔ مولوی صاحب ڈر گئے، ان کا ماتھا پسینے سے بھیگ گیا تھا۔ انہوں نے دوبارہ مجھ سے پوچھا۔ میں پھر چیخی، نہیں نہیں نہیں۔ تیسری بار جب مولوی نے پوچھا تو اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، میرے بابا نے اپنی ساری ہمت جمع کر کے کہا، اسے قبول ہے مولوی صاحب، اسے قبول ہے۔ میں نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں التجا تھی۔ وہ کہہ رہے تھے، بیٹی ہماری جان بخش دے۔ میں ٹوٹ گئی، میں ہار گئی، میں وہیں فرش پر گر گئی اور سسکیاں لینے لگی۔ مولوی نے جلدی جلدی نکاح مکمل کیا۔ ان عجیب گواہوں نے انگوٹھے لگائے اور وڈیرے نے بھی دستخط کیے۔ نکاح ہوتے ہی وڈیرا سکندر خان کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی جو فرش پر پڑی رو رہی تھی، پھر اپنے ان عجیب ساتھیوں اور مولوی کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ سب کسی حکم کے غلام کی طرح تیزی سے باہر نکل گئے۔ وڈیرا بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ وہ دروازے پر رکا، میری طرف مڑے بغیر اس نے بابا سے کہا، نور محمد، میں صبح آؤں گا اسے لینے کے لیے، تیار رکھنا۔ اور پھر وہ باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی اور باہر کا سناٹا پہلے سے زیادہ گہرا ہو گیا۔ میں وہیں پڑی روتی رہی۔ بابا میرے پاس آئے اور میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ خود بھی رو رہے تھے۔ بیٹی مجھے معاف کر دے، میں تیرا باپ ہو کر بھی تجھے بچا نہیں سکا، میں بہت کمزور ہوں، بہت بے بس ہوں۔ میں ان سے لپٹ کر روتی رہی۔ ہم باپ بیٹی ساری رات اسی طرح روتے رہے، ایک دوسرے کو تسلیاں دیتے رہے، لیکن ہم جانتے تھے کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ میری زندگی ایک ہی رات میں بدل چکی تھی۔
گاؤں کی شرارتی ہنستی کھیلتی رابعہ آج ایک ایسے آدمی کی بیوی بن چکی تھی جس سے وہ نفرت کرتی تھی، جس سے وہ خوف کھاتی تھی۔ روتے روتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، میں وہیں بابا کے قدموں میں فرش پر ہی سو گئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، شاید آدھی رات گزر چکی تھی یا شاید صبح ہونے والی تھی، مجھے نہیں معلوم، لیکن میری آنکھ ایک عجیب سی گھٹن سے کھلی۔ مجھے لگا جیسے کمرے میں کوئی موجود ہے، جیسے کوئی مجھے گھور رہا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی۔ کمرے میں لالٹین بجھ چکی تھی، لیکن باہر چاند کی روشنی اتنی تیز تھی کہ کھڑکی سے چھن کر آتی ہوئی روشنی میں کمرے کی ہر چیز نظر آ رہی تھی۔ بابا وہیں دیوار سے ٹیک لگائے سو رہے تھے، ان کے منہ سے ہلکی ہلکی خراٹوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے سکون کا سانس لیا، شاید یہ میرا وہم تھا، لیکن پھر میری نظر سامنے پڑی اور ایک چیخ میرے منہ سے نکلی جو میرے حلق میں ہی اٹک گئی، کیونکہ وہ وڈیرا سکندر خان وہیں میرے پاس چارپائی کے بالکل ساتھ زمین پر پاؤں موڑے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بالکل خاموش تھا، اس کے ہاتھ اس کے گھٹنوں پر تھے اور وہ اپنی انہی بھیانک چمکتی ہوئی آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، میں خوف سے کانپنے لگی۔ وہ یہاں کیسے آیا؟ دروازہ تو اندر سے بند تھا اور وہ بابا کے بالکل پاس بیٹھا تھا اور بابا کو خبر تک نہیں ہوئی۔ میں نے خود کو گھسیٹ کر دیوار سے لگا لیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ تم اندر کیسے آئے؟ نکل جاؤ یہاں سے، ابھی نکل جاؤ ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ میری آواز خوف سے اتنی دھیمی نکلی کہ شاید مجھے خود بھی سنائی نہ دی ہو۔ وہ ہلا نہیں، وہ مسکرایا بھی نہیں، وہ بس اسی طرح مجھے دیکھتا رہا جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو دیکھتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی ناقابل فہم چمک تھی جو مجھے میرے وجود کے اندر تک خوفزدہ کر رہی تھی۔ اس نے بہت دھیمی، گہری اور پرسکون آواز میں کہا، تم مجھ سے ڈرو نہیں رابعہ، میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آیا ہوں۔ وہ میری خاموشی کو شاید سمجھ گیا، وہ پھر بولا، میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہی ہو، تم مجھے ایک ظالم وڈیرا سمجھ رہی ہو، لیکن سچ وہ نہیں ہے جو تم دیکھ رہی ہو۔ اس نے ایک لمحے توقف کیا اور پھر وہ خوفناک انکشاف کیا، میں کوئی عام انسان نہیں ہوں رابعہ، میں ایک جنزاد ہوں۔ میرا دل ڈوب گیا، یہ کیا کہہ رہا ہے وہ بولا، تم نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ میں نے ایک چھوٹی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا کیوں دی؟ میں نے تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا، بلکہ مجھے تو تم سے محبت ہو گئی ہے رابعہ۔ میں نے تمہیں پہلی بار تب دیکھا تھا جب تم درخت پر چڑھی تھی، تمہاری وہ بے باکی، تمہاری وہ شرارتیں، مجھے تم سے تبھی محبت ہو گئی تھی۔ میں نے یہ سب بدلہ لینے کے لیے نہیں، تمہیں پانے کے لیے کیا ہے۔ میں خوفزدہ ہو گئی، ایک جنزاد مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ وہ ساری رات وہیں بیٹھا رہا، وہ مجھے تسلی دیتا رہا، وہ مجھے سمجھاتا رہا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا جادو تھا۔ میرا خوف آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا، یا شاید میں اتنی تھک چکی تھی کہ میرے حواس ہی کام نہیں کر رہے تھے۔ اس نے کہا کہ وہ صبح ہونے سے پہلے چلا جائے گا اور شام کو مجھے لینے آئے گا۔ مجھے اس کی باتوں پر پورا یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کا اس طرح بند کمرے میں آنا ہی اس کی بات کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ جب صبح کی پہلی اذان کی آواز کانوں میں پڑی تو وہ کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ اس کا سر چھت سے چھو رہا تھا۔ وہ جو رات کو مجھے ایک عام وڈیرے کی طرح لگا تھا، اس وقت بہت قد آور اور پرہیبت دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بولا، مجھے اب جانا ہوگا، صبح کاذب کے بعد میرا یہاں رکنا ممکن نہیں، میں شام کو آؤں گا تمہیں لینے، جیسا کہ میں نے تمہارے بابا سے کہا تھا۔ تم تیار رہنا، اور ہاں، اپنے بابا کو میری حقیقت کے بارے میں کچھ مت بتانا، وہ ایک کمزور دل انسان ہے، وہ یہ سچ برداشت نہیں کر پائیں گے، وہ تمہیں مجھ سے دور کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کوشش میں وہ خود کو نقصان پہنچا بیٹھیں گے۔ میں بس اسے دیکھتی رہی، میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ دروازے کی طرف نہیں بڑھا، وہ وہیں کھڑا رہا۔ اس نے ایک آخری بار مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہی عجیب چمک تھی، اور پھر اس سے پہلے کہ میں پلک جھپکتی وہ وہاں نہیں تھا۔ وہ ایسے غائب ہوا جیسے کبھی تھا ہی نہیں، جیسے وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ کمرے میں اس کے وجود کی ایک مخصوص خوشبو سندل اور گلاب جیسی ملی جلی مہک رہ گئی تھی۔ میں وہیں دیوار سے لگی بیٹھی رہی، میرے حواس منجمد تھے، دروازہ اب بھی اندر سے بند تھا، بابا اب بھی سو رہے تھے، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ خواب نہیں تھا، یہ میری نئی زندگی کی خوفناک اور ناقابل یقین حقیقت تھی۔ گاؤں کی شرارتی رابعہ اب ایک وڈیرے کی نہیں، ایک جنزاد کی بیوی تھی۔ میں کتنی ہی دیر اسی طرح بت بنی بیٹھی رہی، میرے دماغ میں سکندر خان کی باتیں گھوم رہی تھیں۔ جنزاد، محبت، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں تمہیں یہاں سے دور لے جاؤں گا،
کیا یہ سچ تھا یا یہ مجھے اپنے جال میں پھنسانے کا کوئی نیا طریقہ تھا؟ کوئی خوفناک کھیل تھا جو وہ میرے ساتھ کھیل رہا تھا؟ لیکن اس کی آواز میں سچائی تھی، اور اس کا اس طرح غائب ہو جانا، اس خوشبو کا کمرے میں رہ جانا، یہ سب میرے وہم کا ثبوت نہیں دے رہے تھے؟ میں نے اپنے بابا کی طرف دیکھا، وہ کتنے سکون سے سو رہے تھے، اس بات سے بے خبر کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا قیامت رات کو گزر چکی ہے۔ وہ تو بس اسی غم میں گھل رہے تھے کہ گاؤں کے ظالم وڈیرے نے ان کی بیٹی کی زندگی برباد کر دی ہے۔ میرے دل میں ایک ٹیس اٹھی، میں انہیں سچ کیسے بتاتی؟ سکندر خان نے ٹھیک ہی تو کہا تھا، وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پاتے۔ وہ شاید مجھے پاگل سمجھتے یا خوف سے خود ہی مر جاتے۔ نہیں، یہ راز مجھے اپنے سینے میں ہی دفن رکھنا تھا۔ دن کی روشنی کھڑکی سے اندر آنے لگی، مرغے نے بانگ دی اور بابا کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھے جیسے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ کر جاگے ہوں۔ انہوں نے مجھے زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں وہی کل رات والی بے بسی اور خوف لوٹ آیا۔ رابعہ، میری بچی۔ وہ میرے پاس آیا اور میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تو ساری رات سوئی نہیں کیا؟ ان کی آواز بھر آ گئی، وہ رو رہے تھے۔ میں ان سے لپٹ گئی۔ ابا آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے الفاظ میرے اپنے حلق میں کانٹوں کی طرح چبھ رہے تھے۔ میں کیا ٹھیک ہونے کی تسلی دے رہی تھی جب مجھے خود نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ بابا اٹھے اور گھر کے کاموں میں لگ گئے، لیکن وہ ایک زندہ لاش کی طرح گھوم رہے تھے۔ انہوں نے میرے لیے ناشتہ بنایا جو میرے حلق سے نہیں اترا۔ پھر وہ ایک پرانی سی صندوقچی نکال لائے جس میں میری ماں کے کچھ کپڑے اور میرا تھوڑا بہت جہیز کا سامان تھا جو انہوں نے پتہ نہیں کب سے جوڑنا شروع کر رکھا تھا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے میرے کپڑے اس میں رکھنے لگے۔ میں انہیں دیکھتی رہی، میرا دل کٹ رہا تھا۔ ابا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ اور کیا کروں بیٹی؟ شام کو وہ ظالم تجھے لینے آ جائے گا، میں تجھے خالی ہاتھ کیسے رخصت کر دوں؟ مجھ غریب کے پاس ہے ہی کیا تجھے دینے کو؟ کاش میں آج سے پہلے ہی مر گیا ہوتا، یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا۔ میں نے انہیں چپ کرایا۔ ابا بس کریں، خدا کے لیے بس کریں، ایسا نہ کہیں۔ شاید وہ اتنا برا آدمی نہ ہو جتنا ہم سب اسے سمجھتے ہیں۔ میرے منہ سے یہ الفاظ بے اختیار نکل گئے۔ شاید رات بھر کی سکندر کی باتوں کا مجھ پر اثر ہو رہا تھا۔ بابا نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ رابعہ، تو ہوش میں تو ہے؟ وہ درندہ ہے، اس نے ہمارے ساتھ جو کیا ہے اس کے بعد بھی تو اسے برا نہیں سمجھتی؟ کہیں تو اس کے خوف سے پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میں نے جلدی سے بات بدلی۔ نہیں ابا، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس آپ کو تسلی دے رہی تھی۔ جو قسمت میں لکھا ہے اسے کون ٹال سکتا ہے؟ آپ بس دعا کریں میرے لیے۔ بابا نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور پھر سے سامان باندھنے لگے۔ سارا دن اسی طرح گزرا جیسے کوئی سوگ کا دن ہو۔ گاؤں میں کسی کو ہمارے گھر آنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ سب جان چکے تھے کہ وڈیرے نے مجھ سے زبردستی نکاح کیا ہے، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھا سکے یا ہم سے ہمدردی کرنے ہی آ جائے۔ پورا گاؤں ایک خوفناک خاموشی کی لپیٹ میں تھا۔ میں اپنے اس چھوٹے سے کچے گھر کے در و دیوار کو دیکھ رہی تھی جہاں میں پیدا ہوئی، جہاں میں نے اپنی ماں کو تو نہیں دیکھا لیکن اپنے باپ کے سائے میں ایک شہزادی کی طرح راج کیا تھا۔ آج میں یہ سب چھوڑ کر جا رہی تھی، ایک انجان سفر پر، ایک انجان مخلوق کے ساتھ جس نے خود کو میرا شوہر کہا تھا۔ میرا دل ڈوب رہا تھا۔ ایک طرف بابا کی محبت اور ان کی بے بسی تھی، دوسری طرف سکندر خان کا خوف، اس کی پراسرار باتیں اور محبت کا وہ دعویٰ تھا جس پر میرا دل چاہ کر بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ جوں شام قریب آ رہی تھی میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہی خوف مجھ پر طاری ہو رہا تھا جو میں نے رات کو اس کی موجودگی میں محسوس کیا تھا۔ سورج غروب ہو گیا، مغرب کی اذان کی آواز آئی اور اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس بار دستک بہت ہلکی اور شائستہ تھی، جیسے کل رات والا طوفان نہیں بلکہ کوئی مہذب مہمان آیا ہو۔ میرے بابا اور میں، ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہم دونوں جانتے تھے کہ وہ آ گیا ہے۔ بابا کے آنسو پھر سے بہنے لگے تھے۔ وہ اٹھے اور دروازے کی طرف بڑھے۔ میں وہیں اپنی جگہ جمی بیٹھی رہی۔ مجھ میں اٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ بابا نے دروازہ کھولا تو باہر سکندر خان کھڑا تھا۔ آج وہ وڈیروں والے سفید لباس میں نہیں تھا۔ اس نے آج سیاہ شلوار قمیض پہنی تھی اور اس کے کندھے پر ایک سیاہ چادر تھی۔ اس کی آنکھوں میں آج نہ غصہ تھا نہ وہ رات والی بھیانک چمک۔ وہ پرسکون تھیں لیکن ان میں ایک ایسی گہرائی تھی کہ نظر ٹھہرتی نہیں تھی۔ وہ اکیلا آیا تھا، اس کے ساتھ اپنا کوئی مولوی تھا نہ وہ عجیب گواہ۔ وہ اندر آیا، اس نے بابا کو سلام کیا۔ نور محمد، میں رابعہ کو لینے آیا ہوں جیسا کہ میں نے کہا تھا۔ بابا نے روتے ہوئے کہا، وڈیرے سائیں، میری بیٹی بہت نادان ہے، اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دینا۔ یہ میری اکلوتی اولاد ہے، اس کا خیال رکھنا۔ سکندر خان نے بابا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ فکر نہ کریں،
یہ اب میری ذمہ داری ہے۔ آپ کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے گی۔ اس کی آواز میں وہی ٹہراؤ، وہی مقناطیسیت تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ رابعہ چلو۔ میں اٹھی۔ میرے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ میں اپنے بابا کے گلے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ابا اپنا خیال رکھنا، مجھے معاف کر دینا، میری وجہ سے آپ کو یہ سب دیکھنا پڑا۔ بابا بھی مجھے سینے سے لگائے روتے رہے۔ آخرکار سکندر خان نے مجھے نرمی سے بابا سے الگ کیا۔ ہمیں اب چلنا چاہیے۔ میں نے آخری بار اپنے گھر کو دیکھا، اپنی زندگی کو دیکھا جو میں پیچھے چھوڑ رہی تھی، اور روتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑی۔ اس نے میرا ہاتھ نہیں پکڑا، وہ بس میرے آگے آگے چل رہا تھا اور میں اس کے پیچھے۔ گاؤں کی گلیوں سے گزرتے ہوئے مکمل سناٹا تھا۔ سب لوگ ڈر کے مارے اپنے گھروں میں دبکے ہوئے تھے۔ ہم گاؤں سے باہر اسی کچے رستے پر آ گئے جہاں کل رات اس نے ہمیں روکا تھا۔ رات کا اندھیرا پھر سے جا رہا تھا۔ میں ڈر رہی تھی کہ اب کیا ہوگا، یہ مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے، اپنی حویلی یا کہیں اور۔ ہم گاؤں کی آخری جھونپڑی سے بھی آگے نکل آئے تھے۔ اب چاروں طرف صرف کھیت تھے اور وہ کچا راستہ جو رات کے اندھیرے میں ایک کالی لکیر کی طرح لگتا تھا۔ میری سسکیاں اب بھی جاری تھیں۔ مجھے اپنے بابا کا بے بس چہرہ بار بار یاد آ رہا تھا۔ وہ اکیلے کیسے رہیں گے؟ ان کا خیال کون رکھے گا؟ میرے دل میں اس آدمی سکندر خان کے لیے نفرت کی ایک نئی لہر اٹھی۔ چاہے وہ جنزاد ہو یا کچھ اور، اس نے مجھے میرے باپ سے جدا کر دیا تھا۔ یہ گناہ کم نہیں تھا۔ ہم چلتے رہے، اتنا چلے کہ گاؤں کی بتیاں بھی نظر آنا بند ہو گئیں۔ اب صرف چاند کی روشنی تھی اور ہماری خاموشی۔ آخرکار میں نے ہمت کر کے پوچھا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میری آواز رو رو کر بھاری ہو چکی تھی۔ وہ رکا نہیں، چلتے چلتے ہی اس نے جواب دیا، اپنے گھر۔ اس کی آواز میں وہی ٹھہراؤ تھا جیسے اسے میرے دکھ، میرے آنسوؤں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ میں نے غصے سے کہا، آپ کی حویلی تو گاؤں کی دوسری طرف ہے، ہم کھیتوں میں کہاں جا رہے ہیں؟ کیا آپ مجھے مارنے کے لیے یہاں رہے ہیں؟ اس بار وہ رک گیا۔ وہ میری طرف مڑا۔ چاند کی روشنی سیدھی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں وہ پھر سے چمک رہی تھیں، لیکن اس بار ان میں غصہ نہیں تھا، ایک عجیب سی اداسی تھی۔ رابعہ، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں تمہیں بہت دور لے جاؤں گا، ایسی جگہ جہاں تم ہمیشہ خوش رہو گی۔ میں تمہیں اس گاؤں کی حویلی میں قید کرنے کے لیے نہیں لایا، اور میں تمہیں ماروں گا کیوں؟ تم میری بیوی ہو، میں نے تم سے محبت کا دعویٰ کیا ہے۔ میں چپ ہو گئی۔ میرے پاس اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ محبت؟ کیسی محبت تھی یہ جو آنسوؤں سے شروع ہوئی تھی؟ وہ پھر سے چل پڑا اور میں اس کے پیچھے۔ اب راستہ ختم ہو گیا تھا۔ ہم کھیتوں سے گزر کر ایک ایسے ویرانے میں آ گئے تھے جہاں دور دور تک صرف جھاڑیاں اور ایک بہت بڑا، بہت پرانا برگد کا درخت تھا۔ یہ وہی درخت تھا جس کے بارے میں بابا بتاتے تھے کہ یہاں رات کو نہیں آنا چاہیے تھا، یہاں جنات کا بسیرا ہے۔ میرے قدم وہیں رک گئے۔ میں خوف سے کانپنے لگی۔ نہیں، میں اس درخت کے پاس نہیں جاؤں گی، ابا کہتے تھے یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ سکندر خان مسکرایا، وہی ہلکی سی پرسرار مسکراہٹ۔ تمہارے ابا ٹھیک ہی کہتے تھے، یہ جگہ عام انسانوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن میرے لیے یہ ایک راستہ ہے، ایک دروازہ ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ رابعہ، تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا، جو تم دیکھنے والی ہو اس سے گھبرانا مت، بس میرا ہاتھ پکڑ لو۔ میں نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھا اور پھر اس خوفناک درخت کو جس کی جڑیں سانپوں کی طرح زمین پر پھیلی ہوئی تھیں۔ مجھے لگا جیسے ان جڑوں سے، ان پتوں سے کوئی مجھے گھور رہا ہے۔ ہزاروں آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں۔ ہوا تیز ہو گئی۔ درخت کے پتے خوفناک آواز میں سرسرانے لگے، جیسے کوئی رو رہا ہو، جیسے ہزاروں لوگ ایک ساتھ سرگوشیاں کر رہے ہوں۔ میرا خوف اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ میں نے چیخ مار کر اپنی آنکھیں بند کر لیں اور پیچھے ہٹنے لگی۔ ابا، مجھے بچا لو! لیکن میں کس کو پکار رہی تھی؟ وہاں میرے اور اس جنزاد کے سوا تو کوئی نہیں تھا۔ سکندر خان تیزی سے میری طرف بڑھا۔ اس نے میرے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر مجھے سیدھا کیا۔ رابعہ، میری آنکھوں میں دیکھو، اس نے سختی سے کہا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس کی آنکھیں چاند کی روشنی میں دہک رہی تھیں۔ ان آوازوں پر دھیان مت دو، یہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گی۔ میری طرف دیکھو اور میرا ہاتھ پکڑو، جلدی کرو، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ میں نے کانپتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس کا ہاتھ گرم تھا، ایک انسانی ہاتھ جیسا گرم، لیکن جس لمحے میری جلد اس کی جلد سے چھوئی، وہ تمام خوفناک سرگوشیاں، وہ ہوا کا شور، سب ایک دم بند ہو گیا، ایسے جیسے کسی نے آواز بند کر دی ہو۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی، اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اس برگد کے گھنے تنے کی طرف قدم بڑھایا۔ میں چیخنا چاہتی تھی کہ ہم درخت سے ٹکرا جائیں گے، لیکن ہم ٹکرائے نہیں۔ جس لمحے ہم اس تنے کے قریب پہنچے، مجھے لگا جیسے میں پانی میں گر گئی ہوں۔ ایک ٹھنڈک کا احساس ہوا اور پھر مکمل اندھیرا۔
ایک ایسا اندھیرا جو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اتنا گہرا کہ مجھے اپنا ہاتھ تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے زور سے اس کا ہاتھ دبایا، مجھے لگا میری سانس رک جائے گی۔ ہم کہاں ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے لگا جیسے ہم گر رہے ہیں بہت تیزی سے کسی گہری کھائی میں۔ میری چیخ میرے حلق میں ہی دب گئی۔ سکندر خان کی آواز آئی، لیکن وہ میرے کانوں میں نہیں، میرے دماغ میں گونجی۔ آنکھیں بند کر لو رابعہ، ڈرو مت، جب میں کہوں تبھی کھولنا۔ میں نے خوف سے اپنی آنکھیں کس کر بند کر لیں۔ مجھے ہوا کا دباؤ محسوس ہو رہا تھا، جیسے میں ہوا میں اڑ رہی ہوں۔ میرے بال میرے چہرے پر آ رہے تھے، میرے کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن اب وہ خوفناک نہیں تھی، وہ موسیقی جیسی لگ رہی تھی۔ مجھے پھولوں کی خوشبو آنے لگی، ایسی خوشبو جو میں نے کبھی کسی پھول میں نہیں سونگھی تھی۔ سندل، گلاب، چنبیلی اور بہت سے انجان پھولوں کی ملی جلی مہک۔ مجھے پانی میں گرنے کی آواز آنے لگی، جیسے ہزاروں آبشاریں ایک ساتھ بہہ رہی ہوں۔ یہ سب کتنا عجیب تھا۔ میں ڈری ہوئی تھی، لیکن اس خوشبو اور اس موسیقی نے میرے خوف کو کم کر دیا تھا۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا، مجھے لگا صدیاں بیت گئیں، یا شاید صرف چند لمحے۔ پھر سکندر خان کی وہی آواز میرے دماغ میں گونجی، اب آنکھیں کھولو رابعہ۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی پلکیں اٹھائیں، اور جو منظر میں نے دیکھا، میرا سانس وہیں رک گیا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہم زمین پر کھڑے تھے، لیکن یہ وہ زمین نہیں تھی جو میں چھوڑ کر آئی تھی۔ آسمان کالا نہیں تھا، وہ ایک گہرے جامنی رنگ کا تھا، اور اس پر ستارے اتنے قریب اور چمکدار تھے جیسے کسی نے آسمان پر ہیرے بکھیر دیے ہوں۔ ہم جس زمین پر کھڑے تھے وہ گھاس تھی، لیکن وہ سبز نہیں تھی، وہ چاندی کی طرح چمک رہی تھی۔ اس سے ایک نرم سی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ ہوا میں ایک ٹھنڈک تھی، لیکن وہ سردی نہیں تھی، وہ بہت خوشگوار تھی۔ میرے گاؤں کا ویرانہ، وہ برگد کا درخت، وہ سب غائب ہو چکا تھا۔ میں نے گھوم کر دیکھا، دور دور تک صرف وہی چاندنی گھاس تھی، اور عجیب و غریب درخت تھے جن کے پتے سنہرے اور شاخیں بلور کی طرح چمک رہی تھیں۔ وہ آبشاروں کی آواز اب بہت قریب آ رہی تھی۔ میں نے سکندر خان کی طرف دیکھا، وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ تھی، ایسی مسکراہٹ جو میں نے پہلی بار دیکھی تھی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ یہ ہمارا گاؤں تو نہیں ہے، ہم کہاں آ گئے ہیں؟ اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور چند قدم آگے بڑھا۔ یہ میری دنیا ہے رابعہ، یہ اس کا ایک کنارہ ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا میں تمہیں بہت دور لے جاؤں گا۔ میں نے اپنے آپ کو چٹکی کاٹی، مجھے لگا یہ خواب ہے، لیکن نہیں، یہ سچ تھا۔ میں جاگ رہی تھی۔ میں نے اپنی گاؤں کی مٹی کی بو کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئی انجان خوشبوؤں والی دنیا میں قدم رکھ دیا تھا۔ تم سچ کہہ رہے تھے؟ میں نے بے یقینی سے کہا۔ تم واقعی جنزاد ہو؟ وہ ہنسا، ایک ہلکا سا کہا اس کے منہ سے نکلا۔ تمہیں اب یقین آیا؟ میں نے تم سے کہا تھا رابعہ، تم پچھتاؤ گی نہیں۔ وہ پھر سے چل پڑا۔ آؤ، ہمارا گھر آ گیا ہے۔ میں جو کچھ دیر پہلے تک رو رہی تھی، اپنے آنسوؤں کو بھول چکی تھی۔ میرا غم، میرا خوف، سب اس حیرت کے نیچے دب گیا تھا۔ میں ایک سحر زدہ کی طرح اس کے پیچھے چل پڑی۔ ہم اس چمکتی ہوئی گھاس پر چل رہے تھے، اور ہمارے قدموں کے نیچے نرمی تھی، جیسے ہم مخمل پر چل رہے ہوں۔ ہم ان سنہرے درختوں کے پاس سے گزرے، ان پر لگے پھول ہمارے قریب آنے پر کھل اٹھتے، اور ان سے خوشبو کا ایک جھونکا نکلتا، اور جیسے ہی ہم آگے بڑھتے وہ پھر سے بند ہو جاتے۔ یہ سب کسی کہانی جیسا تھا، ویسی کہانیاں جو بابا مجھے بچپن میں سناتے تھے۔ ہم چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں سے وہ آبشاریں نظر آ رہی تھیں۔ میں نے سامنے دیکھا اور میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ پہاڑ تھے، لیکن وہ مٹی یا پتھر کے نہیں تھے۔ وہ شفاف بلور کرسٹل کے بنے ہوئے تھے، اور ان کے اندر سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ ان پہاڑوں سے درجنوں آبشاریں گر رہی تھیں، لیکن وہ پانی نہیں تھا۔ وہ پگھلی ہوئی چاندی کی طرح کا چمکتا ہوا کوئی مایا تھا جو نیچے ایک بہت بڑی جھیل میں گر رہا تھا۔ اس جھیل کا پانی بھی ساکت تھا اور آئینے کی طرح چمک رہا تھا، اور اس میں جامنی آسمان اور ان بلوری پہاڑوں کا عکس پڑ رہا تھا۔ یہ منظر اتنا خوبصورت تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسی بھی کوئی جگہ ہو سکتی ہے۔ سکندر خان نے اس جھیل اور ان پہاڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کوہ قاف ہے رابعہ، یہ ہمارا گھر ہے۔ کوہ قاف؟ میں نے یہ نام سنا تھا بابا کی کہانیوں میں، پریوں اور جنات کا دیس۔ تو وہ کہانیاں سچی تھیں، اور میں رابعہ، گاؤں کی شرارتی رابعہ، آج کوہ قاف میں کھڑی تھی۔ سکندر خان مجھے اس جھیل کے کنارے لے گیا۔ وہاں سفید سنگ مرمر سے بنا ایک خوبصورت محل تھا۔ اس کے ستون بھی چمک رہے تھے، اور اس پر بیل بوٹے بنے ہوئے تھے جو خود بخود رنگ بدل رہے تھے۔ میں اس محل کو، اس جھیل کو اور ان آبشاروں کو دیکھ رہی تھی۔ میں سب کچھ بھول گئی تھی، اپنا گاؤں، اپنا باپ، اپنی نفرت، سب کچھ۔ سکندر خان نے مجھے دیکھا،
اس کی آنکھیں اب بھی چمک رہی تھیں، لیکن ان میں اب وحشت نہیں تھی، ان میں ایک نرمی تھی، ایک اپنائیت تھی۔ کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے رابعہ کہ میں نے تمہیں ایک چھوٹی سی غلطی کی سزا دی ہے؟ کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ میں نے تم سے بدلہ لیا ہے؟ میں نے اس کی طرف دیکھا، میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں کیا کہتی؟ میری زندگی واقعی ایک رات میں بدل گئی تھی۔ ایک خوفناک رات نے مجھے ایک ایسی دنیا میں لا کھڑا کیا تھا جو کسی خواب سے بھی زیادہ حسین تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہ کل والے خوف اور غم کے آنسو نہیں تھے، یہ حیرت کے، بے یقینی کے آنسو تھے۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، سکندر خان، یہ سب سچ ہے؟ یہ کوئی خواب تو نہیں؟ میں مر تو نہیں گئی؟ وہ میری بات پر مسکرایا، وہی نرم مسکراہٹ جو اس کے چہرے پر اب مستقل آ گئی تھی۔ نہیں رابعہ، تم زندہ ہو، اور یہ سب سچ ہے۔ یہ اب تمہارا گھر ہے، یہ تمہاری دنیا ہے۔ وہ میری طرف بڑھا اور اس نے پہلی بار میرا ہاتھ تھاما۔ اس کا لمس اب بھی گرم تھا، اس میں وہی انسانیت والی گرمی تھی، لیکن اس کے ساتھ ایک عجیب سی پرسکون توانائی بھی تھی جو میرے وجود میں اترتی محسوس ہوئی۔ آؤ میں تمہیں تمہارا گھر دکھاؤں۔ وہ مجھے اس سفید سنگ مرمر کے محل کی طرف لے گیا جس کے دروازے خود بخود ہمارے قریب آنے پر کھل گئے۔ میں ایک سحر زدہ کیفیت میں اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ محل کے اندر کا منظر باہر سے بھی زیادہ دلکش تھا۔ وہاں دیواریں نہیں تھیں بلکہ روشنی کے پردے تھے جو ہلکی موسیقی بکھیر رہے تھے۔ فرش ایسا شفاف تھا کہ نیچے چمکتے ہوئے پھول اور پانی کی نہریں بہتی نظر آ رہی تھی۔ فرنیچر لکڑی کا نہیں بلکہ چاندنی اور ستاروں کی روشنی سے بنا ہوا لگتا تھا۔ میں نے اپنا پرانا کچا گھر یاد کیا، وہ ٹوٹی چارپائی، وہ مٹی کی دیواریں، اور پھر میں نے اس محل کو دیکھا۔ میری آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے۔ سکندر خان نے مجھے روتے دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا رابعہ؟ تمہیں یہ پسند نہیں آیا؟ کیا تم اب بھی مجھ سے خوفزدہ ہو؟ میں نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں نہیں، یہ بہت خوبصورت ہے۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ دنیا میں ایسی جگہ بھی ہو سکتی ہے۔ میں تو اپنے بابا کو یاد کر رہی تھی۔ یہ کہتے ہی میرا سارا خوف، ساری وحشت، ساری اداسی لوٹ آئی۔ ابا، میرے بابا، وہ اکیلے رہ گئے، ان کا کیا ہوگا؟ وہ تو یہی سمجھتے ہوں گے کہ گاؤں کا ظالم وڈیرا ان کی بیٹی کو لے گیا، وہ تو گھٹ گھٹ کر مر جائیں گے۔ میں وہیں فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ مجھے یہ محل، یہ کوہ کاف، یہ سب کچھ بے معنی لگنے لگا۔ مجھے اپنے بابا کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ سکندر خان میرے پاس بیٹھ گیا، اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ رابعہ، میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہی ہو، میں نے تمہارے بابا کا انتظام کر دیا ہے۔ میں نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیسا انتظام؟ کیا آپ نے انہیں بھی؟ نہیں، وہ میری بات کاٹ کر بولا، میں نے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، وہ محفوظ ہیں اور بہت خوش ہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، خوش؟ وہ خوش کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کی بیٹی ان کے پاس نہیں ہے؟ سکندر خان بولا، رابعہ، میں جن ذات ہوں، میں صرف خوف اور طاقت ہی نہیں رکھتا، میں انسانوں کے دلوں کا حال بھی جانتا ہوں اور ان کے لیے آسانیاں بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ میں نے آج صبح یہاں آنے سے پہلے تمہارے بابا کے لیے اتنا انتظام کر دیا ہے کہ انہیں اب کبھی مزدوری نہیں کرنی پڑے گی۔ ان کے گھر میں دولت کی ریل پیل ہو گئی ہے، گاؤں کے لوگ اب انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وہ اب غریب نور محمد نہیں بلکہ گاؤں کے سب سے امیر آدمی ہیں، اور سب سے بڑھ کر میں نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ ان کی بیٹی رابعہ ایک بہت نیک اور امیر آدمی سے بیاہی گئی ہے اور وہ بہت خوش ہے۔ وہ تمہاری طرف سے بالکل مطمئن ہے۔ میں نے ان کی یادداشت سے کل رات کا وہ خوفناک واقعہ، وہ زبردستی، وہ نکاح، سب مٹا دیا ہے۔ ان کے لیے تم اپنی مرضی سے رخصت ہوئی ہو۔ میں بے یقینی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا اس نے سچ میں ایسا کر دیا ہے؟ سکندر خان نے میری آنکھوں میں دیکھا۔ تمہیں یقین نہیں آ رہا نا؟ رکو، میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ اس نے ہوا میں ہاتھ بلند کیا۔ ہمارے سامنے روشنی کا وہی پردہ جو دیوار کا کام دے رہا تھا، اس پر ایک منظر ابھرا۔ میں نے دیکھا کہ وہ میرا گاؤں تھا، میرا گھر تھا، لیکن وہ اب کچا نہیں تھا، وہ ایک پکی حویلی جیسا لگ رہا تھا، اور میرے بابا، میرے ابا، وہ سفید کپڑوں میں ملبوس، چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ سجائے صحن میں بیٹھے تھے۔ ان کے پاس گاؤں کے وہی لوگ بیٹھے تھے جو کل تک ہمیں حقارت سے دیکھتے تھے، اور آج وہ میرے بابا کی عزت کر رہے تھے۔ میں نے یہ منظر دیکھا اور میرے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ وہ ٹھیک تھے، وہ خوش تھے۔ میں نے سکندر خان کی طرف دیکھا، میری آنکھوں میں اب تشکر کے آنسو تھے۔ تم نے یہ سب میرے لیے کیا؟ وہ مسکرایا۔ میں نے تم سے کہا تھا رابعہ، مجھے تم سے محبت ہے اور میں تمہیں اداس نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھڑا کیا۔ آؤ، اب رونا بند کرو اور اپنی اس نئی دنیا کو دیکھو، ان بہاروں کو دیکھو جو تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ مجھے محل سے باہر لے آیا۔
اس چمکتی ہوئی جھیل کے کنارے ان بلوری آبشاروں کے پاس میں نے دیکھا وہاں عجیب و غریب پرندے تھے جن کے پر کوسے قزا کے رنگوں جیسے تھے۔ وہ ہوا میں اڑتے ہوئے موسیقی بکھیر رہے تھے۔ پانی میں ایسی مچھلیاں تھیں جو ستاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ ہر طرف پھول ہی پھول تھے، ایسے رنگ جو میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے، ایسی خوشبوئیں جو مجھے مدہوش کر رہی تھیں۔ یہ سچ میں کوہ کاف تھا، یہ سچ میں پریوں کا دیس تھا، اور میں اس دیس کی ملکہ تھی۔ میں سب کچھ بھول گئی، اپنی شرارتیں، وہ گاؤں، وہ گلیاں، وہ محرومیاں۔ میں نے گھوم کر سکندر خان کو دیکھا جو مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب میرے لیے صرف محبت تھی۔ میں جو کل رات تک اسے ظالم، درندہ اور نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی، آج میرا دل اس کے لیے ایک انجان جذبے سے بھر گیا تھا۔ وہ سچ کہتا تھا، اس نے مجھے سزا نہیں دی تھی، اس نے مجھے چن لیا تھا۔ گاؤں کی شرارتی رابعہ جو مالٹے اور گیندے مارا کرتی تھی، آج ایک جنزاد کی محبت میں گرفتار ہو کر کوہ کاف کی بہاریں دیکھ رہی تھی۔ میں بہت خوش تھی، اتنی خوش کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری زندگی سچ میں ہی ایک رات میں بدل گئی تھی۔